بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، معزز سامعین اکرام، ابھی یہ مہینہ جو شروع ہوا ہے قمری اسلامی اور ہجری مہینوں کے اعتبار سے یہ سب سے پہلا مہینہ شمار ہوتا ہے. ہجری مہینہ بھی کہہ سکتے ہیں، قمری مہینہ چاند کے اعتبار سے، اسلامی مہینہ اسلام کے اعتبار سے یہ سب سے پہلا مہینہ ہے سال کا جو ابھی شروع ہوا ہے. آج اس کی 3 تاریخ ہے. اس موقع پر میں آپ حضرات کو دعا بھی دیتا ہوں، آپ حضرات بھی اپنے اہل و عیال، مجھے اور اسی طرح پوری امت مسلمہ کو بھی دعا دیں، دعا میں یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی اسلامی مہینے کی یہ جو ابتدا ابھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ یہ پورا سال ہم سب کے لیے، خاص طور پر پوری ملت اسلامیہ کے لیے امن و سلامتی کا سال، رحمت اور خیر و برکت کا سال بنائے. اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خوشنودی اپنی عطا فرمائے اور شیطان سے اور اس کے مکر و فریب سے اللہ تعالی ہماری پوری امت مسلمہ کی پوری حفاظت فرمائے. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ جب مہینے کا چاند نظر آتا یا سال کی ابتدا ہوتی تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو ان الفاظ سے دعائیں دیتے تھے: اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان. سلامتی کی، امن کی، اللہ کی رضامندی، خوشنودی کی اور شیطان سے حفاظت کی ایک دوسرے کو دعائیں دیتے تھے. ہر مہینے میں جب بھی چاند نظر آتا، اسلامی مہینہ شروع ہوتا اور سال شروع ہوتا تو آپس میں ایک دوسرے کو دعائیں دیا کرتے. تو اس طرح دعا ایک دوسرے کو ہمیں دینی بھی چاہیے اور اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے. صرف دعائیں لینے کا رواج نہ ہو. آج امت اس راہ پر چل رہی ہے، اس رسم و رواج میں امت پھنس چکی ہے کہ اس کے اندر صرف دعائیں لینے کا مزاج بن گیا ہے، دعائیں کرانے کا مزاج بن گیا ہے. کبھی بھی وہ اپنے آپ کو اس دعا کا مصداق بنانے کی فکر اور کوشش نہیں کرتے. یہ اصل چیز ہے. صرف دعائیں لینا نہیں ہے، صرف دعائیں کرانا نہیں ہے. ہم نیک لوگوں سے ملتے ہیں، اللہ والوں سے ملتے ہیں، اکابر امت سے ہماری ملاقات ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ عام طور پر دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، آپ ہمارے حق میں دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک بنا دے، متقی بنا دے، اللہ ہماری دنیا اور آخرت اچھی کر دے. دعائیں کراتے ہیں، دعائیں لیتے ہیں. یہ صرف دعائیں کرانے اور دعائیں لینے کا جو یہ رسم و رواج امت میں چل پڑا ہے، یہ بہت غلط طریقہ ہے. صرف اس حد تک یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں. دعا کرانا، کسی سے دعا لینا، یہ سنت طریقہ ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرائی ہے. تو یہ سنت طریقہ ہے.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ ہمیں اس دعا کا اپنے آپ کو مصداق بھی بنانا ہے۔ جو دعا ہم مانگ رہے ہیں، کسی سے کرا رہے ہیں، ویسا بننے کی کوشش بھی تو ہمیں کرنی چاہیے۔ ہم کوشش نہ کریں، امت کے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، امت کے بڑے بڑے اولیاء بھی بیٹھ کر اگر دعا کریں ہمارے لیے، اور ہم اپنی پرانی روش پر انہی گناہوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں، تو کبھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی ہم سدھر نہیں سکتے، کبھی صحت و سلامتی کی، امن کی زندگی ہمیں نہ دنیا میں مل سکے گی نہ آخرت میں مل سکے گی۔ اس میں سب سے بڑا دخل ہمارے عمل کا ہے۔ ہم آگے بڑھیں، جو دعا ہم کرا رہے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کم از کم کوشش تو کریں، محنت تو شروع کریں۔ تو دعا کرانا بھی ہے، اور جو دعا کرا رہے ہیں اس کا مصداق بننے کی کوشش بھی کریں۔ تو یہ سال کا پہلا مہینہ ہے، سال کی ابتدا ہوئی ہے، جسے محرم الحرام کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سال کے 12 مہینے اور اس کے سارے دن، ساری راتیں، ساری ساعتیں سب اللہ ہی نے بنائی ہیں۔ اس میں کوئی گھڑی، کوئی دن، کوئی وقت، کوئی مہینہ، کوئی لمحہ نحوست کا نہیں ہے، یہ ہم نے اسے نحوست کا بنا لیا۔ ہمارے حق میں، ہماری زندگی میں اگر کوئی نحوست کا سال ہے، اگر کوئی نحوست کا مہینہ ہے، اگر کوئی نحوست کا ہفتہ ہے، اگر کوئی نحوست کا دن یا کوئی نحوست کی گھڑی ہے، تو صرف وہ وقت ہے جس وقت میں ہم گناہ کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ قرآن نے 27ویں پارے میں سورہ قمر میں اس کا ذکر کیا، فی یوم نحس مستمر۔ قوم عاد پر جس دن عذاب آیا تھا، قرآن نے اسے کہا یہ نحوست کا دن ہے، کیونکہ اس دن اللہ کی نافرمانی انہوں نے کی، اللہ کے عذاب ان پر مسلط ہوا، اللہ کی یہ پکڑ میں آ گئے، تو یہ دن ان کے لیے نحوست کا دن ہے۔ ہم نے خواہ پتہ نہیں غیروں کی دیکھا دیکھی، ان کے رسم و رواج، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، گھلنا ملنا، کھانا پینا، ان کے ساتھ زندگی گزارتے گزارتے یہ چیزیں ہمارے اندر بھی منتقل ہو چکی ہیں۔ معاملہ بالکل برعکس ہو گیا، گناہ کے دن، عیاشی کے دن، موج مستی کے دن کو ہم اپنی زندگی کا سب سے بہترین دن کہتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، آج یہ مسلمانوں کی حالت ہے، یہ عیاشی کا دن ہے، موج مستی کا دن ہے، نمازیں چھوڑ کر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور ایسے دن کو، پکنک کے دن کو، جس دن میں اللہ کی ڈٹ کر نافرمانیاں کی گئی، ایسے دن کو ہم پورے سال کا سب سے خوشی والا دن کہتے ہیں۔ وہ دن میرا بڑا ہی خوشی کا دن تھا، کیا مزے آئے تھے اس دن، واقعی پوری زندگی کے ایک خوشی کا دن تھا میرے لیے۔ آج ہماری نوبت یہاں تک پہنچ گئی، گناہوں کے دن کو ہم خوشی کا دن شمار کر رہے ہیں، اور اسلام کی نظر میں جو سب سے مبارک ایام ہیں، جو سب سے مبارک مہینے ہیں، سب سے جو محترم دن ہیں، سب سے جو محترم اوقات ہیں، ان کو ہم منحوس کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اسلام میں کوئی وقت، کوئی مہینہ، کوئی گھڑی، کوئی لمحہ یہ منحوس نہیں ہے، نحوست کی چیز اس میں نہیں ہے۔ نحوست ہمارے اعمال سے آتی ہے، ہمارے گناہوں سے آتی ہے۔ تو اسلام کا یہ جو سب سے پہلا مہینہ ہے، محرم الحرام کا مہینہ، یہ بڑا ہی محترم مہینہ ہے۔ 12 مہینوں میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے خود ان 4 مہینوں کو بڑی عزت دی ہے، ان کو محترم بنایا ہے۔ رجب کا مہینہ ہے، اسی طرح یہ محرم کا مہینہ ہے، ذی الحج کا مہینہ ہے، اور ذی قعدہ کا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محترم والے مہینے قرار دی، عزت والے مہینے قرار دیے۔ ان مہینوں کا احترام کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ قرآن نے کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، خاص کر ان 4 مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ مفسرین کہتے ہیں اپنے آپ پر ظلم کرنے کا مطلب یہ ہے
کہ گناہ کر کے خاص طور پر ان 4 مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ ویسے تو پوری زندگی مسلمان کو ایک ایک لمحہ ایک ایک گھڑی اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، لیکن خاص طور پر یہ 4 مہینے قرآن بڑے اہتمام کے ساتھ تاکید کے ساتھ کہتا ہے، اللہ کے نزدیک خود ان کی بڑی اہمیت ہے، لہٰذا تم بھی ان کا اہتمام کرو، ان کی قدر کرو، عزت کرو، احترام کرو، اور خاص کر ان 4 مہینوں میں کم از کم اپنے آپ پر ظلم مت کرو گناہ کر کے۔ تو یہ اسلامی سال شروع ہوا ہے، اس کا یہ محترم مہینہ ہے، ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے۔ ویسے تو انگریزی اعتبار سے، شمسی اعتبار سے جو کیلنڈر ہمارے یہاں بنتے ہیں ان کے 12 مہینوں کے نام ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہیں۔ آج کون سا دن ہے وہ بھی یاد ہے، کون سی تاریخ ہے وہ بھی یاد ہے، سب کچھ یاد ہے۔ اگر یاد نہیں ہے تو اسلامی تاریخ یاد نہیں ہے، قمری تاریخ یاد نہیں ہے، ہجری تاریخ یاد نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑے افسوس کی بات ہے۔ بحیثیت مسلمان ہونے کے اسلام میں اکثر عبادات کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قمری مہینوں کے ساتھ، اسلامی مہینوں کے ساتھ، ہجری تاریخ کے ساتھ اللہ نے جوڑ رکھا ہے۔ آپ انگریزی کیلنڈر دیکھ کر رمضان کا مہینہ نہیں شروع کر سکتے، نہ ختم کر سکتے، روزے نہیں ہوں گے آپ کے۔ آپ کو رمضان کا مہینہ شروع کرنا ہے، روزے شروع کرنے ہیں، روزے ختم کرنے ہیں، تو آپ کو چاند کی تاریخ کا حکم دیا گیا کہ قمری تاریخ کا اہتمام کرو، اسلامی کیلنڈر کا اہتمام کرو، تبھی تمہارے روزے بھی قبول ہوں گے، اس پر تمہیں ثواب بھی ملے گا، جزا بھی ملے گی۔ عید منانا چاہتے ہو تو تمہارا انگریزی کیلنڈر نہیں چلے گا، تمہیں اسلامی کیلنڈر کو دیکھنا پڑے گا، اسلامی تاریخ کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ اسلام کے اکثر عبادات کا تعلق اسلامی کیلنڈر سے جوڑا گیا ہے، تو مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے یہ کہ ہم اسلامی تاریخ کو معلوم کریں، اسے جانیں، اسے یاد رکھیں، محفوظ کریں، اپنی نسلوں میں اس کا رواج دیں۔ ورنہ تو یہ دور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جس طرح آج انگریزی تعلیم کی انسیت، محبت، اس سے شغف، اس سے لو، اس سے لگاؤ جس طرح ہمارا نظر آ رہا ہے، آئندہ ہماری نسلیں اسلامی تاریخ سے، اسلامی تعلیمات سے کتنی دور ہو جائیں گی اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگائیں گے۔ اور اس کی باقاعدہ کوششیں ہو رہی ہیں، چاہے وہ جن جن عنوانات کے ساتھ ہو رہی ہوں، NEP نیو ایجوکیشن پالیسی ہمارے اس صوبے میں پاس بھی ہو چکا ہے۔ ہم ابھی بھی اطمینان سے بیٹھے ہیں کہ ہمیں کچھ پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے، کیا کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اسلام کی، اسلامی تعلیمات کی، اسلامی تاریخ کی، اسلامی ہسٹری کی خود بھی حفاظت کریں، خود اسے یاد رکھیں، اپنی نسلوں کو بتائیں تاکہ وہ اسلامی تعلیمات اور اسلامی تاریخ پر باقی رہیں اور آئندہ آنے والی نسلوں کو وہ بتا سکیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اسلامی تاریخ کو معلوم کرنا، اسے محفوظ کرنا، علماء نے لکھا ہے یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر مسلمان اسے چھوڑ دیں گے تو سب کے سب گنہگار ہوں گے اللہ کی نگاہ، اس لیے اس کا رواج ڈالو۔ کیلنڈر گھر میں ایسے رکھا کرو۔ بے شک آج انگریزی اتنی ضروری ہو چکی ہے، اس سے انکار نہیں، حرام نہیں کہہ رہا ہوں میں۔ انگریزی کیلنڈر دیکھنا، اس کے مطابق اپنے کام کاج کرنا، یہ اسلام میں حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، کر سکتے ہیں آپ، شوق سے کرو، منع نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اصل جو ہماری تاریخ ہے، اسلامی تاریخ، اسے یاد رکھنا ضروری ہے۔ الحمدللہ آج کل تو ایسے کیلنڈر نکل چکے ہیں، اکثر کیلنڈر تو ایسے ہی آ رہے ہیں جس میں انگریزی کے ساتھ ساتھ اسلامی تاریخ، چاند کی تاریخیں موجود ہوتی ہیں۔ تو روزانہ جب ہم انگریزی تاریخ دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ چاند کی تاریخ بھی دیکھ لیا کریں، تاکہ روزانہ ہمارے علم میں ہو۔ اپنے بچوں سے پوچھا کرو، وقتاً فوقتاً گھر میں پوچھو، بیٹے آج اسلامی مہینوں میں سے کون سا مہینہ ہے، تاکہ بچوں کے اندر بھی یہ اہتمام پیدا ہو، انہیں یہ پتہ چلے کہ بحیثیت مسلمان ہونے کے میرے ذمے ایک فریضہ ہے کہ میں اسلامی مہینوں کے نام یاد رکھوں، مجھے پتہ چلے کہ آج اسلام کا کون سا مہینہ چل رہا ہے، اس کی تاریخ کون سی ہے، اس کا علم میرے ذمے فرض ہے، یہ ہماری بچوں کو پتہ چلے۔ یہ پتہ کیسا چلے گا؟ اس کا رواج ہمیں ڈالنا پڑے گا، ہم خود بھی اس کا اہتمام کریں، جہاں تک ہمارے بس میں ہے
صرف گھر میں نہیں، اپنے کام کی جگہوں پر بھی اگر وہاں تمہارا اختیار چلتا ہے تو انگریزی تاریخ کے ساتھ ساتھ اسلامی تاریخ کا بھی اہتمام کرو، اسے رواج دو۔ یہ مجھے آپ کو رواج دینا، یہ کوئی کمیٹی آ کر رواج نہیں دے گی، کوئی تنظیم نہیں کھڑی ہوگی مستقل کہ کھڑے ہو کر وہ کام کرے گی، ہم بیٹھے رہیں گے اپنی منمانی کی زندگیاں گزاریں۔ یہ کام مجھے آپ کو، ہم میں سے ہر ایک کو کرنا ہے، اور اس کی ابتدا اپنی ذات سے، اپنے گھر سے ہمیں کرنی ہے، چاہے کوئی دوسرا کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو۔ میرے ذمے فریضہ ہے، یہ میرے ذمے ایک فرض ہے، اس لیے میں اس کی ابتدا کروں۔ تو یہ اسلامی تاریخ، اس کی حفاظت بھی ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ تاریخ کی حفاظت کا سلسلہ تو آدم علیہ السلام کی اولاد سے چلا رہا ہے۔ امام قرطبی نے اپنی تاریخ میں باقاعدہ اس کی صراحت کی ہے کہ آدم علیہ السلام جب جنت سے دنیا میں اتارے گئے، ان کی اولاد جب پھیلی ہے تو پھر ان کی اولاد نے خود اسی وقت سے تاریخ کی حفاظت کرنا شروع کیا، کہ کتنے دن ہوئے، کتنے مہینے ہوئے، کتنے سال ہوئے، ہر ایک کے پاس باقاعدہ ان کی تاریخ موجود ہے۔ یہودیوں کے پاس ہے، عیسائیوں کے پاس ہے، غیر مسلموں کے پاس ہے، سب کے پاس ہے، سب اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس بھی ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ ہم بھی انگریزی تاریخ کا اہتمام کرتے، اور انگریزی تاریخ کا اہتمام کرنا کوئی گناہ نہیں، آپ کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلامی تاریخ کا بھی اہتمام کریں، اس کی بھی حفاظت کریں۔ خود صحابہ کے دور میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھ کر بھیجا تھا، تو انہیں تو وہ خط پہنچا، کتنے دن میں، کتنے مہینے میں پہنچا اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اس وقت تو یہ ذرائع ابلاغ نہیں تھے، اتنی تیز رفتاری کے ساتھ خطوط لیٹرز پہنچتے نہیں تھے، یا تو گھوڑے کے ذریعے سے سواری ہوتی تھی، یا اونٹوں کے ذریعے سے سواری ہوتی تھی، یا تو خچروں کے ذریعے سے سواری ہوتی تھی۔ تو جب ان کے پاس خط پہنچا تو ان کو علم نہیں ہوا کہ یہ خط کب بھیجا گیا ہے، کتنے دن پہلے یہ بھیجا گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے دوبارہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، مسلمانوں کے امیر کو خط لکھا، اور یہ کہا کہ ہم دیکھتے ہیں عجمیوں کو، جو عرب کے علاوہ ہیں ان سب کو عجمی کہتے ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بادشاہوں کے یہاں سے، ان کے امراء کے یہاں سے، ان کے حاکموں کے یہاں سے جب خطوط آتے ہیں تو اس میں تاریخ لکھی ہوئی ہوتی ہے، پتہ ہوتا ہے کہ یہ خط کب لکھا گیا، کب بھیجا گیا، ہمیں اس کا علم نہیں ہو رہا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی فکر لائق ہوئی، صحابہ کو جمع کیا، انہوں نے صحابہ کو جمع کر کے انہوں نے مشورہ کیا کہ ہماری بھی ایک تاریخ ہونی چاہیے۔ سب لوگ تاریخ کا اہتمام کرتے ہیں، ہم کیوں تاریخ کا اہتمام نہیں کریں، ہمارے اندر بھی تاریخ کا اہتمام ہونا چاہیے۔ چنانچہ صحابہ سے رائے مشورے کیے گئے کہ تاریخ کی ابتدا کب سے ہونی چاہیے۔ صحابہ کے درمیان، جیسا کہ شارحین حدیث کہتے ہیں، مورخین کہتے ہیں کہ صحابہ کے درمیان تقریباً 4 رائے آئی کہ تاریخ کی ابتدا کب سے ہونی چاہیے۔ باقاعدہ مسلمانوں کے اندر ایک تشخص ہونا چاہیے، ان کی ایک امتیازیت ہونی چاہیے، ان کی ایک تاریخ الگ ہونی چاہیے، غیروں کی نقالی ہم نہیں کریں گے۔ اسلام نے ہر عمل میں ہمیں ایک امتیازیت دی ہے، ایک اسپیشلٹی دی ہے اسلام نے ہمیں، تو ہمارے اندر تاریخ کے اندر بھی ہماری ایک خصوصیت ہونی چاہیے۔ چنانچہ صحابہ میں سے رائے آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ہماری اسلامی تاریخ لکھی جائے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ بعض صحابہ کی رائے آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی 40 سال میں، اس وقت سے ہماری تاریخ ہونی چاہیے مسلمانوں کی۔ تیسری رائے آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اس وقت سے ہماری اسلامی اور مسلمانوں کی تاریخ محفوظ ہونی چاہیے۔ چوتھی رائے آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، اس دن سے ہمارے اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ ہونی چاہیے۔ یہ 4 رائے صحابہ کے سامنے آئی، لیکن اکثر صحابہ اس پر متفق تھے کہ ہماری تاریخ کی ابتدا جو ہے وہ ہجرت کے سال سے ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے یہ تاریخ کی ابتدا نہ ہو، آپ کو جب نبوت ملی یہ بھی تاریخ کی ابتدائی تاریخ نہ ہو، بلکہ تاریخ کی ابتدا ہماری اس وقت سے، اس سال سے ہو جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں، اور اسلام کو اللہ نے سرخ روئی عطا فرمائی، اسلام کو اللہ نے عزت اور بلندی عطا فرمائی۔ اسی وجہ سے صحابہ نے کہا تھا الحجرت فرقت بین الحق والباطل،
کہ ہجرت نے حق و باطل کے درمیان فرق کر دیا۔ مکے کی 13 سال کی زندگی اللہ کے رسول اور آپ کے جانثار صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی کس طرح تکلیفوں اور ایذاؤں میں گزری ہے۔ کفار مکہ نے، قریش مکہ نے کس طرح آپ لوگوں کو تکلیفیں پہنچائی۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کے ساتھ ہجرت کی اور آپ مدینہ آئے، تو وہ سال اسلام کو حقیقی معنوں میں عزت ملی ہے۔ وہاں سے عزت اور سرخروئی شروع ہوئی ہے اسلام کی، وہاں سے ترقی کی ابتدا ہوئی ہے اسلام کی۔ اور صحابہ نے یہ جو ہجرت کو اسلام کی تاریخ کی ابتدا کا سال بنایا، مفسرین کہتے ہیں وہ بھی قرآن کی ایک آیت کو سامنے رکھ کر انہوں نے یہ طے کیا ہے، اپنی منمانی سے نہیں طے کیا۔ قرآن پاک میں ایک آیت ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ البتہ یہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، یہ زیادہ حق رکھتی ہے اس بات کی کہ اے نبی جی آپ اس میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ تو قرآن پاک کی اس آیت میں پہلا دن کہا گیا، پہلے ہی دن سے جس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، وہ پہلا دن ہجرت کا دن تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے۔ قرآن نے اسے پہلا دن کہا، تو صحابہ نے اس آیت سے اشارہ لیا اور یہ سمجھا کہ ہماری اسلامی تاریخ اور مسلمانوں کی تاریخ کی ابتدا بھی یہاں سے ہونی چاہیے۔ چنانچہ اسلامی تاریخ کا پہلا سال وہ ہجرت کے سال کو بنایا گیا، یہاں سے ہماری اسلام اور مسلمانوں کی ہسٹری شروع ہوتی۔ چنانچہ آج 1443 ہجری ہے، 1443، 1440 پر 3واں سال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے مدینہ ہجرت کیے ہوئے۔ آپ اپنی زندگی کے آخری 10 سال جب باقی رہ گئے تھے، آپ کی عمر جب 53 سال کی ہو گئی تھی، 53 ایئرس، اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے مکے سے مدینہ ہجرت کی تھی۔ تو اس وقت سے ہماری تاریخ کی ابتدا ہوئی ہے، وہاں سے پہلا سال ہمارا شروع ہوا۔ جس طرح عیسائیوں کا، کرسچنوں کا یہ جو ہمارا کیلنڈر ہے 2021، اس کی ابتدا وہاں سے ہوئی ہے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے، تو ہمارے مسلمانوں کا یہ جو کیلنڈر چل رہا ہے 1443 ہجری، تقریباً 1500 سال جو ہو رہے ہیں، اس کی ابتدا ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے 10 سال پہلے جب مکے سے مدینہ ہجرت کیے، وہاں سے ہماری تاریخ اور سال شروع ہوا۔ اور یہ صحابہ نے جو طے بھی کیا، وہ کہاں سے طے کیا؟ قرآن کی ایک آیت سے انہیں یہ اشارہ ملا کہ ہماری تاریخ کی ابتدا یہاں سے ہونی چاہیے، ہمارے سال کی ابتدا یہاں سے ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد مسئلہ تھا مہینوں کا کہ کس مہینے سے ہمارے سال کی ابتدا ہونی چاہیے۔ جس طرح انگریزی سال کی ابتدا جنوری سے ہوتی ہے، تو اسلامی سال کی ابتدا کس مہینے سے ہونی چاہیے؟ اب اس میں بھی صحابہ کے درمیان مختلف رائے آئے۔ بعض نے کہا کہ رجب کے مہینے سے ہونا چاہیے، بعض نے کہا رمضان کے مہینے سے ہونا چاہیے، بعض نے کہا کہ محرم الحرام کے مہینے سے ہونا چاہیے۔ یہ محترم مہینہ ہے، سب لوگ پوری دنیا سے حج کے لیے آتے ہیں، حج اور عمرہ کر کے جب واپس جاتے ہیں، ذی الحج کا مہینہ ختم ہونے کے بعد جب واپس جاتے ہیں تو بالکل پاک صاف ہو کر جاتے ہیں، کیونکہ حدیث میں ہے من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ جو آدمی اللہ کے لیے حج کرتا ہے اور وہ حج ایسے کر رہا ہے کہ اس میں کوئی فسق و فجور نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، ایسے طریقے پر اگر اس نے حج کیا تو وہ حج سے اپنے گھر اس حالت میں لوٹے گا جیسے کہ ابھی ابھی وہ دنیا میں پیدا ہوا ہے، بالکل پاک صاف گناہوں سے، رائی کے دانے کے برابر بھی اس کے جسم پر گناہ نہیں۔ چھوٹے بچے پر کیا گناہ ہوتا ہے؟ گناہ کی ابتدا تو بالغ ہونے کے بعد سے شروع ہوتی ہے۔ اسلام کی نگاہ میں گناہ کی ابتدا کب سے ہوتی ہے؟ جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو اب اسلام اسے مکلف کہتا ہے کہ اب تم اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچاؤ گے اور جو چیزیں ہم نے تمہارے اوپر فرض کی ہیں ان میں سے ہر ایک پر عمل کرو گے۔ اب تم پابند ہو چکے ہو، اب تم اسلام کی حدود میں آ چکے ہو، اب تمہیں ہر چیز سے، ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جن احکام کا تمہیں حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا تمہاری ذمہ داری۔
تو صحابہ نے سوچا کہ حج سے جب آدمی واپس ہوتا ہے تو بالکل پاک صاف ہو کر واپس ہو، اس کی زندگی کی ایک نئی ابتدا ہوتی ہے، اس کے زندگی کا سورج گویا کہ طلوع ہو رہا۔ تو یہ مہینہ ہے محرم الحرام کا مہینہ، اسی سے ہمارے سال کی ابتدا ہونی چاہیے۔ تو تقریباً سب صحابہ اس پر متفق ہو گئے اور انہوں نے طے کیا کہ ہمارے سال کی ابتدا تو ہجرت سے ہوئی ہے، اور مہینہ جو پہلا مہینہ ہوگا وہ محرم الحرام کا مہینہ، اور یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، محترم مہینہ ہے۔ شروع میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، خود اللہ کے نزدیک یہ محترم اور عزت والا مہینہ ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ نسبت دیکھو اس مہینے، حالانکہ پورے مہینے اللہ کے مہینے ہیں، لیکن محرم کے مہینے کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے۔ شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کا کتنا اہتمام ہونا چاہیے، کتنی عبادتیں ہمیں کرنی چاہیے اس مہینے میں خاص طور پر۔ لیکن وہی مسئلہ، گنگا الٹی بہہ رہی ہے، ہم اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، نحوست والا مہینہ سمجھتے ہیں۔ شادی بیاہ نہیں کرتے، کوئی آدمی دکان کھولنا چاہتا ہے، نئی تجارت کرنا چاہتا ہے، نیا بزنس شروع کرنا چاہتا ہے، اسے نحوست کا مہینہ سمجھتا ہے۔ بتاؤ اسلام میں اس سے بڑا بابرکت مہینہ کون سا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے آسمان و زمین کو جس دن پیدا کیا، اللہ کہہ رہے ہیں اسی دن میں نے اس کو عزت والا مہینہ بنا دیا۔ تم کون ہوتے ہو اسے منحوس مہینہ کہنے والے؟ یہ مہینہ منحوس نہیں ہے، منحوس تم ہو۔ تمہاری نافرمانی کی وجہ سے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہارے اندر نحوست ہے، مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے، دن میں کوئی نحوست نہیں ہے، نحوست ہمارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ تو اس لیے اس مہینے کے تئیں اس کے متعلق جو معاشرے میں ایک بدگمانیاں پھیلی ہوئی ہیں کہ یہ منحوس مہینہ ہے، اور خاص طور پر نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اس مہینے میں ہوئی ہے، تو اس اعتبار سے بھی یہ نحوست والا مہینہ ہے۔ نعوذ باللہ، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ شہادت تو ایک سب سے بڑی خوشخبری کی چیز ہے، یہ نحوست کی چیز نہیں ہے، خوشی کی چیز ہے۔ ایمان والے کے لیے تو ہر وقت دعائیں مانگنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعائیں تھیں، اللہم ارزقہ شہادتا فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک، اے اللہ تیرے راستے میں شہادت مجھے عطا فرما۔ صحابہ تو شہادت کی دعائیں مانگتے تھے، یہ نحوست کی چیز نہیں ہے، یہ برکت کی چیز ہے۔ اللہ سے مانگا کرو، اپنی دعاؤں میں سے ایک دعا اس کا ایک حصہ بناؤ اسے۔ ایک مسلمان کے لیے شہادت سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں باقاعدہ طور پر تین مرتبہ تمنا خواہش ظاہر کی ہے، اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں، تو مجھے دوبارہ زندہ کرے، میں پھر چاہتا ہوں کہ تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں، تو مجھے دوبارہ زندہ کرے، میں پھر چاہتا ہوں کہ تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ جس چیز کو اللہ کے نبی اپنی دعاؤں میں مانگ رہے ہیں، صحابہ جس چیز کو مانگ رہے ہیں، کیا وہ نحوست کی چیز ہو سکتی ہے؟ شیطان نے ہمیں کتنا گمراہ کر کے رکھ دیا، دنیا کی چیزوں میں تو کتنا دماغ لڑاتے ہیں ہم، کتنا اپنی عقلوں کو استعمال کرتے ہیں، دین کے معاملے میں اتنے بھدے ہو گئے، اتنے کمزور ہو گئے، اتنے کم عقل ہو گئے کہ شیطان اور باطل ہمیں معمولی چیزوں سے بہکا دیتا ہے، اور ہم بہک بھی جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ معصوم چھوٹا سا بچہ جسے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں۔ چھوٹے سے بچے کو ہماری حالت یہی ہو چکی ہے آج اسلام کے متعلق، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ باطل جس راستے پہ ہمیں نچاتا ہے ہم ناچتے چلے جاتے ہیں، اسے فالو کرتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ کیا عقلیں ہماری مان پڑ چکی ہیں؟ اللہ نے ہمیں عقل نہیں دی ہے۔ یہ عقل کیوں دی ہے؟ دنیا کے لیے نہیں دی ہے کہ صرف دنیا کمانے، دنیا بنانے کے لیے اپنی عقلوں کو استعمال کرو۔ یہ تمہیں عقل جو دی گئی ہے وہ خاص طور پر اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ دنیا تو ملے گی مقدر کی، تمہیں لاکھ دنیا والے چاہیں تمہاری دنیا چھیننا، خدا کی قسم اللہ نے وعدہ کیا ہے تمہاری دنیا میں دے کر رہوں گا تمہیں، لیکن آخرت کا مسئلہ تمہارے اوپر ہے۔ آخرت تمہیں ملے گی تمہاری محنت پہ ملے گی۔ دنیا ملنے کے لیے محنت شرط نہیں ہے، دنیا اللہ دیں گے تمہیں۔ وما من دابۃ فی الارض، اللہ نے صاف کہا ہے، وعدہ کیا، رزق تو ہم تمہیں دیں گے، روزی ہم تمہیں پہنچائیں گے۔
جس چیز کا ذمہ ہم نے لے لیا ہے خواہ اسے اپنے کاندھے پر کیوں ڈال رہے ہو؟ تم اپنے کاندھے پہ ڈال کے تم پریشان ہو رہے ہو، اور جس چیز کی ذمہ داری تمہارے کاندھوں پر ہے، آخرت بنانے کی، آخرت سنوارنے کی، اپنے آپ کو دین کے راستے پر چلانے کی، اس سے بالکل غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہو۔ باطل تمہیں نچا رہا ہے، غلط راہوں پہ ڈال رہا ہے، غلط طریقے بتا رہا ہے، اور ہم جا رہے ہیں دھڑلے سے جا رہے ہیں۔ تو یہ شہادت میں نے عرض کیا یہ نحوست کی چیز نہیں ہے، اللہ کے نبی نے، صحابہ نے اس کی دعائیں مانگی، ہماری بھی خواہش ہونی چاہیے۔ ڈر نہیں، مسلمان کے دل میں ڈر نہیں آ سکتا، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیمات تو یہ ہے کہ مسلمان ہر وقت موت کے لیے تیار رہے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ہی تو ایک ذریعہ ہے اپنے رب سے ملاقات کا۔ تم اس سے ڈرتے ہو؟ کیا اللہ سے ملاقات کا ہمیں شوق نہیں ہے؟ حدیث ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، اللہ خود کہتے ہیں جو بندہ مجھ سے ملاقات کی تمنا کرتا ہے، خواہش کرتا ہے، میں بھی چاہتا ہوں، میرا دل بھی کرتا ہے کہ میں بھی اس سے ملاقات کروں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہماری خواہش پہ اللہ کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بندہ چاہتا ہے کہ مجھ سے ملے، مجھ سے ملاقات کرے، تو اللہ بھی چاہتے ہیں کہ میں بھی اس سے ملاقات کروں۔ اسلام کی تعلیمات تو یہ ہے۔ شہادت کی دعا مانگ لیں گے تو مر جائیں گے، یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے میرے اندر۔ موت وقت پر آئے گی، چاہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، موت وقت پر آئے گی، تم جہاں بھی چلے جاؤ، پہاڑوں میں، غاروں میں، سمندروں کے تہ میں جا کر بیٹھ جاؤ، موت تمہیں آ پکڑے گی۔ شہادت کی تمنا کرنے سے جلدی مر جاؤ گے، یہ ڈر اپنے دلوں سے نکال دو، دعائیں مانگو اللہ سے، مقدر میں ہو یہ مل جائے گی دعا اللہ کے یہاں، اللہ کے در پہ یہ دعا قبول ہو گئی تو اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے مغفرت کے وعدے ہیں ہمارے لیے۔ اور شہید کے بارے میں خوشخبری دی گئی ہے قرآن پاک کے دوسرے بارے میں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، راہ خدا میں جو شہید ہو رہے ہیں ان کو تم مردہ مت کہو، بل احیاء وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، وہ تو زندہ ہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہیں اس کا احساس نہیں ہے، تمہاری آنکھیں ان کو نہیں دیکھ سکتی، وہ کن موج مستیوں میں ہیں، کس عیش و عشرت کی زندگی میں وہ ہیں، وہ تم نہیں دیکھ سکتے، تم اس کا احساس نہیں کر سکتے۔ تو یہ مہینہ بابرکت مقدس مہینہ ہے، اسے نحوست والا مہینہ نہیں سمجھنا چاہیے، اور اس مہینے کی بے شمار فضیلتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی۔ اور خاص طور پر اس مہینے میں جو عاشورہ کا روزہ ہم کہتے ہیں، 10 محرم الحرام، آئندہ جمعہ آ رہا ہے، اس دن خاص طور پر روزہ رکھنا 1 سال کے گناہوں کی معافی کی خوشخبری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے۔ صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عاشوراء کا روزہ جو رکھے گا مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہ معاف کر دے۔ آئندہ جمعہ عاشوراء کا دن ہے، عاشوراء عربی میں کہتے ہیں 10ویں دن کو، محرم کی 10ویں تاریخ جمعہ کو آ رہی آئندہ جمعہ، تو اس دن خاص طور پر ہم میں سے ہر ایک روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے وفات سے جو آخری سال تھا 1 سال پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ تمنا ظاہر کی تھی، اگر میں آئندہ سال باحیات رہا، زندہ رہا تو میں 1 کے بجائے 2 روزے رکھوں گا، 10 کے ساتھ ایک اور روزہ ملا لوں گا، یا تو 9 تاریخ کا یا تو 11 تاریخ کا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ 10 محرم الحرام کو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، ان لوگوں کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی تھی، تو اس کی خوشی میں یہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی پسند نہیں کیا کہ عبادت میں بھی ہماری یہودیوں سے مشابہت ہو جائے، نہیں، ہماری ایک امتیازیت ہے۔
ہمارا ہر عمل دوسروں سے الگ ہونا چاہیے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ایک رکھ رہے ہیں تو ہم ایک نہیں رکھیں گے, ہم 2 رکھیں گے. 10 کے ساتھ یا تو 9 کا ملا لو یا تو 11 کا ملا لو. جمعرات جمعہ 2 دن روزہ رکھ لے آپ کی سہولت کے اعتبار سے, نہیں رکھ سکتے تو جمعہ ہفتہ یہ 2 دن روزہ رکھ لیں. 10ویں تاریخ کے ساتھ کوئی ایک دن ملا لے, یا تو 9 تاریخ کو ملا لے یا تو 11 تاریخ کو ملا لے. اس پر اتنی بڑی بشارت سنائی گئی 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں. اور پھر ایک دوسری روایت میں خاص طور پر عاشورے کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور فضیلت سنائی. من وسع علی عیالہ فی النفقۃ یوم عاشورا وسع اللہ علیہ سائر سنتہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی, جو مسلمان عاشورے کے دن یعنی 10 محرم الحرام جو آئندہ جمعہ آ رہا ہے, اس دن اپنے اہل و عیال پر, اپنے گھر والوں پر, بیوی بچوں پر, ماں باپ پر, اپنے جو نوکر ہیں, جو بھی ہمارے سے متعلقین ہیں, ان پر جو خرچ کرنے میں وسعت کرے گا, زیادہ خرچ کرے گا, اچھا کھلائے گا, اچھا پہنائے گا, اچھا ان کے لیے انتظامات کرے گا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال اس پر وسعت کا معاملہ کریں گے. پورا سال اللہ اس کی روزی میں وسعت کر دیں گے, اس کے کھانے میں, اس کے پینے میں, اس کے پہننے میں, اس کے دوسری ضروریات کی جتنی چیزیں ہیں اللہ سب چیزوں میں برکت ڈال دیں گے. ایک دن کے عمل سے پورے سال کی برکت نصیب ہوگی. اور کس پر؟ غیروں پر نہیں, وہ بھی اپنوں پر خرچ کرنا, اپنے گھر والوں پر. خاص طور پر آئندہ جمعہ روزہ بھی رہیں گے تو اچھے سے اچھا کھانا بنائیں, وہ نہیں کھچڑا, وہ جو طے چیزیں ہیں وہ نہیں کہ کھچڑا بنائیں گے, کھچڑا کھلائیں گے, ثواب زیادہ, یہ سب غلط چیزیں ہیں, رسم و رواج چھوڑ دو. آپ کی من پسند, آپ کے گھر والوں کو جو چیزیں پسند ہیں وہ چیزوں میں آپ وسعت کرو, دسترخوان بڑا کرو. جتنا وسعت اللہ نے آپ کو دی ہے اتنی وسعت آپ کر سکتے ہیں, اتنا وسعت کریں اپنے گھر والوں پر. خاص طور پر عاشورے کے دن پورے سال آپ کی روزی روٹی میں اللہ برکت عطا فرمائے. تو کرنے کے کام یہ 2 ہیں, روزہ رکھنا ہے اور خاص طور پر عاشورے کا دن جو آئندہ جمعہ آ رہا اس میں اپنے اہل و عیال پر, گھر والوں پر خوب وسعت کرنا ہے. اس کے علاوہ جتنے خرافات ہیں ان سب کو چھوڑ دو. شربت بنانا, شربت پلانا یا پلانے والوں کے پاس جا کر شربت پینا, تعزیہ میں شریک ہونا اور ماتم کرنا, جلوس کرنا, جلوسوں میں چلنا, چل کر جانا اور دیکھنا کہ میں بھی صرف دیکھنے کے لیے آیا ہوں, نہیں, غلط چیزیں ہیں یہ سب. یہ سب شیعوں کی چیزیں ہیں, ان کی ایجاد کردہ چیزیں ہیں. حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاف حدیث ہے, من کسر سواد قوم فہو منہم. چند لوگ گناہ کا کام کر رہے ہیں, آپ جا کر صرف ان کی جماعت میں شریک ہوئے, آپ گناہ نہیں کر رہے, آپ صرف جا کر کھڑے ہوئے تو آپ کی وجہ سے وہ جماعت ذرا بڑھ گئی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم بھی انہی میں سے ہو جاؤ گے, یعنی تم بھی وہی گناہ کرنے والے ہو جاؤ گے. قیامت کے دن تمہارا حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا. من تشبہ بقوم فہو منہم. بعض لوگوں کا مزاج ہے, پسند نہیں کرتے لیکن دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. میں صرف دیکھنے کے لیے گیا تھا کہ کیسا کرتے ہیں, تعزیہ کیسا کرتے ہیں, انگارے پر کس طرح چلتے ہیں, فلاں فلاں کیسا کرتے ہیں. میں دیکھنے کے لیے گیا تھا, میں کرنے کے لیے نہیں گیا تھا. نہیں, یہ دیکھنا بھی گناہ ہے تمہارا, گناہ کرنا بھی گناہ ہے, گناہ دیکھنا بھی گناہ ہے. اس لیے اس دن اور ان دنوں میں, یہ محترم مہینہ ہے, عزت والا مہینہ. قرآن کی آیت میں نے شروع میں آپ کو سنائی, فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. قرآن کہتا ہے خاص کر ان مہینوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ, اپنے آپ پر ظلم مت کرو گناہ کر کے. لہٰذا ان مہینوں میں, خاص طور پر ان دنوں میں, اور اس سے بھی بالخصوص یہ یوم عاشورہ, عاشورے کے دن میں اپنا وقت عبادت میں گزاریں, گھر میں رہیں, اپنے بچوں کی بھی حفاظت کریں. خواہ مخواہ تعزیے میں, جلوسوں میں شرکت کرنے سے بالکل بچانے کی کوشش کریں. روزہ رکھیں, جو بھی عبادت تم سے ہو سکے خوب عبادت کرنے کی کوشش کریں. ان ایام کو عبادت میں گزاریں. خواہ مخواہ کے الٹی چیزوں میں, خرافات میں اپنے آپ کو گزارنے سے بچانے کی کوشش کریں. اور اس کے ساتھ بزرگان محترم, آئندہ جمعہ انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی حساس موضوع, خاص طور پر ہمارا ملک جس دلدل میں پھنس رہا ہے, آپ لوگ
اس سے اچھی طرح واقف ہیں کہ ارتداد کی ایک لہر چل پڑی ہے۔ مسلمان مرد اور اسی طرح خاص طور پر ہماری مسلمان بیٹیاں، لڑکیاں، بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، انہیں اسلام سے محروم کیا جا رہا ہے۔ اس کی بہت بڑی سازش کے طور پر باقاعدہ طور پر تحریکیں چل رہی ہیں، محنتیں ہو رہی ہیں، جس کا نتیجہ آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، کیونکہ ارتداد تو اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے۔ اسلام میں دوسری چیزوں کی معافی کا تو اعلان ہے، لیکن ارتداد کی معافی بھی نہیں ہے۔ مرتد کو تو قتل کرنے کا حکم ہے، جو مسلمان مرتد ہو گیا اسے تو قتل کرنے کا حکم ہے۔ اب بتاؤ، وہ ارتداد کی حالت میں اگر اسے اسلامی حکومت ہو اور اس نے اسے قتل کر دیا تو وہ تو ہمیشہ کا دوزخی ہو گیا، ہمیشہ کا جہنمی ہو گیا، وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اتنا سخت گناہ ہے، اتنا سخت عمل ہے، ہماری مسلمان بیٹیاں جس کا شکار ہو رہی ہیں۔ اس لیے ہمیں اس نازک دور میں خاص طور پر اپنے نسلوں کی حفاظت ہمیں کرنی ہے، خاص کر اپنی بچیوں کی حفاظت، ان کی تعلیم کا نظام اگر ہم آگے بڑھا رہے ہیں تو پوری باقاعدہ ان کی نگرانی خود ہم کریں، کسی پر نہ چھوڑیں۔ ان کی سہیلیوں کو دیکھیں، ان کا ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا کس سے ہوتا ہے، اس کی کڑی نگرانی کریں۔ ان کے فون، ان کے انٹرنیٹ، ان کے جو ذرائع ابلاغ ہیں، تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہ ایک بہانے کے طور پر یہ ذرائع لائے گئے ہیں۔ اب اس کے ذریعے سے کتنی فحاشی پھیل رہی ہے، کتنا وہ بے رہروی کا شکار ہو رہی ہیں، کتنا وہ اسلام سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں، ہمیں خود بھی پتہ نہیں ہے۔ جب وہ ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو سب سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اس وقت افسوس کر کے فائدہ کیا ہو۔ تو اس لیے ہماری ذمہ داری ہے خاص طور پر اپنی نسلوں کی، لڑکیوں کی ہو یا لڑکوں کی، دونوں کی ہمیں کڑی نگرانی کرنا ہے۔ چاہے وہ اسکول کی تعلیم کے لحاظ سے یا کسی بھی لحاظ سے آپ ان کو بھیج رہے ہیں تو ہر اعتبار سے گھر میں بھی ان کی کڑی نگرانی کریں، باہر بھی ان کی نگرانی کریں، اور ان کا کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ملنا جھلنا ہو رہا وہ بھی دیکھیں، تاکہ ہم خود بھی موت تک دین پر، اسلام پر باقی رہیں، اور ہماری یہ نسلیں، ہماری اولادیں بھی دین پر باقی رہ کر اسلام میں ان کی موت آئے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ قرآن نے ہمیں خود کہا ہے کہ دیکھو مسلمان تو ہو چکے ہو، یہ کوئی بڑا کمال نہیں ہے تمہارا، مسلمان ہو، ماں پیٹ مسلمان ہو چکے ہو، یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ مسلمانوں کے خاندان میں، مسلمانوں کے گھرانے میں، مسلمانوں کے ماحول میں اللہ نے پیدا کر دیا، مسلمان ہو گئے۔ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں یہ کمال نہیں ہے، کمال تو اس وقت تمہارا ہوگا کہ موت کلمے کے ساتھ تمہاری آئے، کہ جان نکل رہی ہے، روح جسم سے بچھڑ رہی ہے، اس وقت تمہاری زبان پر تمہارا رب کا نام ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ہے کمال، اس کی فکر کرو، اس کی محنت کرو، اور اسی نعمت سے ہمیں دور کرنے کے لیے، محروم کرنے کے لیے یہ باقاعدہ محنتیں ہو رہی ہیں۔ تو ہمیں چوکنا ہونے کی ضرورت ہے، خود بھی اپنے نسلوں کی بھی ایمان اعمال کی حفاظت کرنے کے لیے جتنے اسباب ہو سکتے ہیں وہ سارے اسباب ہم جمع کریں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس کی کچھ تفصیل آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی جتنی بھی باتیں بتائی گئی ہیں تمام باتوں پر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام خرافات سے، رسم و رواج سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی، پوری امت مسلمہ کی پوری حفاظت فرمائے۔ خاص طور پر اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، خاتمہ بالخیر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔